آج ایک خبر ہے جی جرمنی کے حوالے سے، خطرناک قسم کی خبر ہے یہ۔ وہ خبر کیا ہے کہ پورے جرمنی سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ایک خاص لوگ ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ اللہ 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 نہ ڈال دیں۔ بات کو تحمل سے سننا ہے اور بڑے غور سے سننا ہے۔ صرف یہ لفظ کافی نہیں ہے کہ جی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، کن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیوں فیصلہ ہوا ہے؟ اور کتنے لوگوں کو سر فہرست اس وقت جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، یہ خبر جو ہے بالکل تازی خبر ہے اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 15,000 لوگوں کی لسٹ پارلیمنٹ کے اندر دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہوتا ہے ڈپورٹ کیا جائے۔ لوگ پکڑے بھی گئے، 400 لوگوں کو پکڑا گیا۔ کون سے لوگ ہیں؟ زیادہ تر اس میں ازائلم جن لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ لوگ ہیں۔ اور وہ کون سے ازائلم والے لوگ ہیں؟ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کرمنل کیس ہیں اور جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں۔ اور یہ ہر ملک سے ہیں، یہ ایک ملک سے تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا۔ یہ 2 سر فہرست ملک ہیں، ایک تو ہے شام، سوریہ جسے کہتے ہیں، اور دوسرا افغانستان۔ یہ 2 ملک سر فہرست ہیں، باقی لوگ ہیں لیکن وہ ان کی مقدار کم ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، جو کہ 15,000 کے لگ بھگ ہیں۔ پہلے ان کی باری ہے۔ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا ڈپورٹیشن کا؟ جرمنی کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے منہائم۔ وہاں پہ ایک جوان پولیس آفیسر کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس قتل کے بعد عوام جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے ہم لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بڑے سکون سے رہ رہے ہیں اور اس میں بات بھی غلط نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ ملک بڑا امن پسند ہے۔ آپ کو نہ کوئی کچھ کہتا ہے نہ آپ کی بات کوئی سنتا ہے، مطلب کہ آپ کسی سے کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، نہ آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے۔ جیو اور جینے دو، بڑے سکون سے لوگ رہ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جب آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لیتے ہیں سیاسی پناہ۔ اس کے عوض میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں دنیا کی ہر سہولت دی جاتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے۔ ایون کہ اگر آپ شہروں سے ہٹ کے آپ کو کہیں رکھا جاتا ہے، کچھ چھوٹے گاؤں میں رکھا جاتا ہے، تو وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں اس گاؤں کے، وہ آپ کی بے حد سپورٹ کرتے ہیں، بڑی ہمدردی کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میڈیکل آپ کو فری دیا جاتا ہے، گھر آپ کو فری دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کے پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، بس کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو کہیں کام پڑ گیا تو کوئی بھی پڑوسی کو آپ جا کے کہیں گے کہ مجھے جانا ہے، وہ فوری طور پہ آپ اپنی گاڑی نکالے گا، اپنا پیٹرول ضائع کرے گا اور آپ کو وہ لے کے جائے گا، آپ کا کام کروائے گا۔ ایون کہ دفتروں کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے کام کے لیے، جبکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے،
صرف ایک چیز ہے کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، اور ہم جو ہیں ہم ان کا جو ان کو اس کے بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہم انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر بدمعاشی کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے، جو ہم لوگ اپنی کنٹریوں کے اندر کرتے تھے وہی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، تو جناب کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اب عوام کا بھی کہنا ہے کہ جی ان کو نکالا جائے، ان لوگوں کو نکالا جائے، ہمارا سکون برباد کر دیا، ہمارا رہنا سہنا جو ہے وہ برباد کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو 15,000 لوگ ہیں اور ابھی اور بھی لسٹ بننی ہے۔ ان میں اسائلم والے لوگ بھی ہیں، اور جنہوں نے اسائلم نہیں لیا ہوا، جو لیگل رہ رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ اسائلم جو نارمل اسائلم لیتا ہے آدمی آ کے، اگر اس کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو عدالت جو ہے اس سے نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ آپ 15 دن کے اندر ہمارا ملک چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پیپر کے اندر آپ کو اپیل کا حق بھی دیتی ہے عدالت۔ ہے نا رحم دلی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، اس کے بدلے میں ہم انہیں ذلت دیتے ہیں۔ لیکن یہ والے جو لوگ ہیں جن کو اب ڈپورٹ 400 لوگوں کو ابھی ڈپورٹ کر دیا گیا، باقی جو ہے وہ پکڑ دھکڑ شروع ہو رہی ہے، برلن کے اندر اکٹھا کیا جائے گا، وہیں سے ان کو ان کے ہوم کنٹری بھیجا جائے گا، ان کو جیلوں میں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پہ جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ کہ گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان کو جیلوں میں رکھیں گے تب بھی ہمارا خرچہ ہوگا، اور جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو پھر بھی ہم نے ان کو واپس بھیجنا، وہ خرچہ الگ ہوگا۔ تو بہتر ہے ابھی ایک دفعہ خرچہ کرو، ان کو کوئی چانس نہیں دینا، ان کو ابھی ڈپورٹ کرو۔ تو جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان لوگوں کو پکڑ کے بھاگ نہیں سکتا یہاں سے کوئی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ شنگن کے اندر کہاں بھی چلا جائے، جس مرضی کنٹری میں چلا جائے گا، وہ فوری طور پہ پکڑا جائے گا، اور یہ سب پکڑ کے ان کو کرنا برلن میں اکٹھا جیسے پہلے کیا گیا، وہاں سے ان کی ہوم کنٹری ان کو بھیجا جائے گا۔ بات ہو رہی تھی اسائلم کی۔ اسائلم اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو 15 ڈیز کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، اور ساتھ میں آپ کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو اس طرح اپیلیں کرتے ہوئے۔ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، بعد میں جا کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، کچھ کامیاب نہیں ہوتے، ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، لیکن وہ رہ رہے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ۔ تو ان لوگوں کو کوئی اپیل کا حق نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، کہ ایک تو وہ ہمارے اوپر ایک قسم کا بہت ساری سہولتیں دیتے ہیں ہمیں، تو اس کے بدلے میں ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ کم سے کم یہ سوچیں کہ آپ کی اپنی حکومت جہاں سے بھی جس کنٹری سے بھی آپ لوگ اٹھ کے آئے ہیں اس کنٹری میں، جرمنی کے اندر، تو آپ کی اپنی کنٹری آپ کو 3 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا نہیں دیتی، نہ ہی آپ کا علاج کرواتی ہے۔ آپ اگر روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو آپ پڑے رہیں گے، اور یہ کنٹری جو ہے آپ یہاں پہ انٹر ہوتے ہی ہیں تو آپ کو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ آرام سے رہو، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ بہت زیادہ ہمدردی کی جاتی ہے،
تو اس چیز کو ذرا خیال میں رکھیں. اگر اتنی محبت آپ کو ملتی ہے، یہ لوگ دیتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے ان سے محبت کریں، اپنا آپ مت دکھائیں کہ ہم یہ چیز ہیں، تاکہ وہ جس طرح اب تنگ آئے ہیں، عوام تنگ آئی ہے آپ سے، جن کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو اس کنٹری سے نکالا جائے. اور اس کا اثر جو ہے وہ کس پہ پڑے گا؟ وہ تمام ان لوگوں کے اوپر یہ اثر پڑے گا جو لوگ دوسری کنٹریوں سے آئے ہوئے ہیں. وہ تمام کے اوپر پڑے گا. یہ مت سمجھیں کہ یہ جو 15,000 لوگ ہیں صرف ان کے اوپر ہی پڑے گا. نہیں، ہم تمام لوگوں کے اوپر پڑے گا جو ایک اچھے شہری بن کے رہ رہے ہیں، اپنا ٹیکس پے کر رہے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہے. لیکن جو نیا آدمی ہمیں ملے گا یا دیکھے گا، وہ ہمیں بری نظر سے دیکھے گا. تو خدارا اگر آپ جرمنی آئیں، جرمنی منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ نہ آئیں، تو اگر آپ جرمنی آئیں تو کم سے کم آپ بھی سکون سے رہیں اور ان لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیں، اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ شرمندگی سے بچائیں، ان کو بھی شرمندہ نہ ہونے دیں. ایسے کام کریں، وہ کام مت کریں کہ جن سے آپ کے ملک کا نام بھی بدنام ہو. آپ تو بدنام ہے ہی ہیں. وہ کام کر کے جو بھی آدمی غلط کام کرتا ہے وہ تو فوری طور پہ بدنام ہو جاتا، اور جو نہیں کرتا وہ خام خواہ میں بدنام ہو جاتا، کیونکہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے بھی یہ بھی تو اسی کنٹری سے تعلق رکھنے والا شخص ہے جس نے یہ پولیس والے کو مارا. کوئی آتا ہے یہاں پہ تبلیغ کرنی شروع کر دیتا ہے، جی اس نے مجھے برا کہا. بھئی اپنے ملک میں تبلیغ کرو، یا منع نہیں کرتے آپ کو، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں، لیکن کریں، لیکن ایک طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا بھی طریقہ. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پکڑ کے گلے سے تو اس کو کہیں کہ تو یہ مان، یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ تھی جی جرمنی کی نیوز. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا جو آنے والے ہیں جرمنی کے اندر. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.